سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے والے سفر سے آغاز کیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تھے تو من جانب اللہ یہ آواز آئی تھی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، ہم نے آپ کو نبوت کے کام کے لیے چن لیا ہے، لہذا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو کچھ ہم آپ کے پاس وحی کریں گے، جو پیغام آپ کے پاس آئے گا، اس کو آپ غور سے سن لو. اور اس میں بنیادی چیز تھی انا اللہ لا الہ الا انا، پہلی بات میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی خالق اور مالک ہوں. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی کچھ نہیں دیا تھا، صرف سنائی دیا تھا. لیکن اسی سننے پر جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، رب نے اس کا جواب دیا، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، لہٰذا میرے سوا کسی دوسرے کو معبود مت بنانا. انبیاء علیہم السلام سے گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوئے تو شرک تو گناہ کبیرہ میں سے اعظم گناہ ہے. لیکن نبی کو سب سے پہلے اللہ نے یہ دعوت دے کر تمام انسانوں کو یہ بتا دیا کہ ہر انسان ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر، توحید، اللہ کو ہر چیز سے، ہر اعتبار سے تنہا مان لے، خالقیت میں بھی، مالکیت میں بھی، رزاقیت میں بھی، سماعت میں بھی، غفاریت میں بھی، رحمانیت میں بھی، رحیمیت میں بھی. ہر کام کرنے والا تنہا اللہ ہے
اور ہر کام کو انجام دینے کی پوری پوری طاقت بھی ہے، پورا پورا علم بھی ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ دوسرا کام ہے تم عبادت کر لو، اور عبادت میں ام العبادت نماز ہے، لہذا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے ساتھ، اور یا نماز قائم کرو اگر تم بھول جاؤ یا غفلت ہو جائے اور بعد میں یاد آ جائے پھر نماز کو پڑھ لو۔ اس سلسلے میں قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعہ کو یہ بات ہم نے سنی تھی اور سنانے کی کوشش کی تھی کہ نماز دو طریقے سے رہ جاتی ہے، ایک جان بوجھ کر، ایک انجانے میں۔ دونوں صورتوں میں اللہ نے بعد میں قضا کرنے کا سبب، ذریعہ اور اجازت دی ہے۔ الحمدللہ دو چار ساتھیوں نے بعد میں پوچھ لیا تھا کہ قضائے عمری کی جو ترتیب بتائی گئی ہے کیسے ادا کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ اگر سارے لوگ نہ صحیح، کچھ نہ کچھ لوگ تو بات پر عمل کر بھی لیتے ہیں، ورنہ کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے خالی ان بیانوں سے، جلسوں سے، وعظ و تقریر سے بظاہر فائدہ کچھ نہیں دکھتا ہے، لیکن کبھی کبھار سامعین میں سے جب کوئی بات پوچھ لیتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے عمل کرنے کی بھی نیت ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا اللہ کا امر ہے، ہر حال میں اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، الا یہ کہ انسان مرفوع القلم ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، یا ایسا بے ہوش ہو جائے کہ اس کو دنیا و مافیا کی کوئی خبر ہی نہ رہی، جس کو ہم قوما کہتے، قوم میں چلا گیا۔ ورنہ جب تک جس حال میں ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کمزور ہے، ٹانگ میں فریکچر ہے، کمر میں درد ہے، جو مرضی وہ ہو، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور شریعت نے بھی اس میں ڈھیل دے دی، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، پڑھنی ہر حال میں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ ہمارے یہاں گھر گھر میں جو مفتیان کرام پیدا ہو گئے ہیں اور نماز میں بے تکے فتوے دیتے ہیں، ان فتووں سے باز بھی آنا چاہیے، اور جو معذور اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو بھی کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کوئی مفتی نہیں ہے، ڈاکٹر حکیم ہے۔ ڈاکٹر صرف آپ کو بیماری بتائے گا، شریعت کا حکم جو یہ لوگ بتاتے ہیں نا، بس اللہ ان کو معاف کر دے اور پوچھنے والوں کو بھی معاف کر دے۔ ہرگز کسی جاہل سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ جاہل مین وہ ہے جس نے قرآن حدیث نہیں پڑھی ہوگی اور سمجھنے کے لیے موٹا موٹا جو درس نظامی کے اندر نہ گیا ہو، مدرسے کے اندر کوئی وقت نہ گزارا ہو۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مطالعے کے مولوی سے کبھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے اور ہتھگڑو ڈاکٹر سے کبھی دوائی نہیں لینی چاہیے۔ وہ یہ کہتے دوائی بیچنے والے کو کہتے تھے ہتھگڑو، کہ 10-20 سال ہو جائے، تجربہ ہو گیا ہے دوائی دیتے ہوئے، آج وہ بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیتے وہ بھی مفتی ہو جاتے ہیں۔ دبنا تیوت چھن پتہ مور پتہ چاہستی خاک پتہ ہوتا ہے۔ امت کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے۔ نمازیں ضائع کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر لوگ، نمازیں ضائع کر رہے ہیں یہ من گھڑت مفتی، اور بن رہے دین کے ٹھیکیدار اور دین کے ذمہ دار۔ کس حال میں کرسی پر نماز پڑھنی ہے یہ مسئلہ پوچھا نہیں، اور کرسی پر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہر مسجد کے اندر کرسیاں زیادہ، نمازی کم ہو گئے ہیں۔ گھر میں جائیں گے آرام سے نیچے بیٹھیں گے، پارٹیوں میں جائیں گے آرام سے نیچے بیٹھ جائیں گے،
لیکن جب نماز کی باری آ جائے دبناز کرسی بغیر چل نماز ہی نہیں بنی۔ کس نے تم کو اجازت دی ہے؟ کون ہے وہ مفتی جو یہ کہہ رہا ہے بیٹھ سکتے ہو، چل سکتے ہو، گھر میں جا کر بیٹھنے میں تکلیف کوئی نہیں ہے، مسجد میں آ کر کرسی؟ وہ آدمی جو واقعی نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے بیٹھ گیا لیکن بیٹھا نہیں جا سکتا، جو واقعی بیمار ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں پارٹیوں میں جا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے دبن نہاز بننی ہے شن پتھر بھی ہون۔ اور یہ دیکھا دیکھی ہم لوگوں نے اپنی مسجدوں کو ہال بنا دیا ہے، مسجد نہیں معمولی سا درد ہوتا ہے اور مسجد کے اندر کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ میرے گھر کی کوٹھی ہے۔ ارے مسجد کے اندر تو 2 زانو بیٹھتے ہوئے بھی ایمان والے کو ڈر لگتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ لینا یہ خلاف ادب ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، بندہ تھک جائے تو پھر ٹانگ پر، ورنہ یہ بھی آدمی ہے۔ باپ کے سامنے مہذب بیٹا ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھتا ہے، استاذ کے سامنے باادب شاگرد ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھتا ہے، باادب مرید پیر کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھتا ہے، پر مسجد میں آ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاں واقعی اگر مجبور ہے، بندہ تھک جاتا ہے تو اجازت ہوتی ہے، لیکن اپنے مسئلے کو، اپنی بیماری کو، چونکہ یہ بیماری شریعت سے، جو دوائی ڈاکٹر سے لے لو، انجیکشن ڈاکٹر سے لگا لو، لیکن یہاں بیمار اب شریعت کی نظر میں ہو یا نہیں ہو، تب مفتی سے ضرور مسئلہ پوچھو، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہوتی نہیں ہے اور نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوتی ہے۔ فتویٰ دینے والے آپ کو دیتے رہیں گے، مسئلہ بتانے والے بتاتے رہیں گے، لیکن محتاط علماء نے لکھا ہے، بلکہ مسئلہ ہے یہ کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا اس کو کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کو بیچارے کو بیٹھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن پڑھنی نماز ہر حال میں ہے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہے ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی مکمل تفصیل گزشتہ جمعہ کو آئی تھی۔ جن لوگوں، جن ساتھیوں، جن ایمان والوں کے ذمہ نمازیں ہیں، ابھی شروع نہیں کی ہے، اپنی نمازوں کا حساب لگا کر اپنی نمازوں کی قضا شروع کر دینی چاہیے۔ اگر اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے اللہ کی یہاں مواخذہ ہوگا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، ذکر کا ترجمہ گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا، بعض مفسرین نے کیا، جب یاد آ جائے، اور یاد بھول کے بعد بھی ہے اور غفلت کے بعد بھی ہے۔ جوانی میں جتنی نمازیں چھوٹ گئی، اب ہوش آ گیا نماز پڑھنی ہے، اب تو پڑھنی پڑے گی۔ اور تیسری بات جو ہر نبی نے 3 باتوں کی دعوت دے کر، توحید، رسالت، باس بعد الموت، رسالت میں عبادت بھی آ جاتی ہے، اب باس بعد الموت کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیہا لتجزا، اے موسیٰ علیہ السلام، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا لتجزا، قریب تھا یہ کہ میں اس کو پوشیدہ رکھ لیتا تاکہ میں ہر بندے کو اس کا بدلہ دے دیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اگر بندوں پر مہربان نہ ہوتے تو اللہ یہ بھی نہ بتاتے کہ قیامت آنے والی ہے۔ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پر مہربان، اس لیے بتا دیا کہ مرنے کے بعد پھر قیامت بھی آ جائے گی، میدان محشر برپا ہوگا، پھر وہاں تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن یہ قیامت آئے گی کب؟ صاحب مظہری نے لکھا ہے
یہ مبالغہ کہ قیامت کب آنی ہے کسی کو پتہ نہیں. اس مبالغے میں یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہتے کہ اپنے سے بھی اس کو بے خبر رکھ لیتی. یہ ایسا ہونا نہیں، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، لیکن یہ مبالغہ ہے کہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. ایک مشہور حدیث ہے، اس حدیث کا نام یہ حدیث جبرائیل. حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل میں تشریف لائے. عام طور پر جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بہت خوبصورت تھے، ان کی شکل میں آتے تھے. لیکن اس حدیث میں یہ تذکرہ نہیں کہ ان کی شکل میں آئے تھے یا عام انسانوں کی شکل میں آئے تھے. بہرحال وہ آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے بیٹھے. کہا میں آپ سے ایمان سیکھنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے کئی سوال کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. یہ جو پوچھنے والا ہے یہ اس سے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ جاننے والا ہے. یعنی اے جبرائیل تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے زیادہ اس بات کا علم رکھتے ہو. مجھے نہیں معلوم ہے قیامت کب آنے والی ہے، لیکن ہاں میں تم کو بتاتا ہوں کہ قیامت کی علامت یہ ہوگی. اس وقت تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت جبرائیل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری علامتیں بتائی. ان میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی تھی جب باندی اپنے آقا کو جنے گی. علماء نے لکھا ہے جب نافرمان اولاد پیدا ہونے لگ جائے گی. اور ایک جواب یہ تھا کہ جب گنوار جنگل میں اونٹوں کو چرانے والے، اونٹ کے چرواہے دیہاتی، وہ لوگ اپنی تعمیرات اتنی بلند کر لیں گے کہ ان کی تعمیریں آسمان کو چھونے لگ جائیں گی. یعنی ادھر سے ایک زمانہ تھا بالکل گنوار تھے، جنگلی تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن ایسی فراوانی مال کی ہو گئی اب بلڈنگیں آسمان کو چھونے لگ جائیں. یہ بالکل ہمارے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں جو بیان کی گئی ہے تقریباً وہ پوری ہو چکی ہے. آپ نے ایک علامت یہ بیان فرمائی تھی جب مکہ کے پہاڑوں کو، مکہ کے پیٹ کو چیرا جائے گا. اور مکہ کے پیٹ کو چیرنے ہیں جب حرم کے چاروں طرف سے ٹنل بنا دیے گئے ہیں. آپ میں سے بہت سارے حضرات اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین لے جائیں، اور جو جا رہے ہیں یا جو جا چکے ہیں یا جو جانے والے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. لیکن بہت سارے حاجی جن نے کئی حج عمرے کیے ہوں گے ان کو یہ آج تک معلوم نہیں ہوگا کہ مسجد نبوی کے اطراف کے نیچے ہے کیا. اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. اور خانہ کعبہ میں بالکل باب السلام سے جب باہر نکلتے ہیں تو تہ خانے میں ہے کیا معلوم نہیں ہوگا، اللہ کی ضرورت پڑ گئی ہوگی، کسی کو گیا ہوگا. جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا وہ آج انڈر گراؤنڈ، وہاں پر صرف باتھ روم بنے ہوئے ہیں. بالکل باب السلام سے باہر نکلیں گے تو وہاں پر آپ کو باتھ روم ملیں گے، لیکن سارے انڈر گراؤنڈ، اوپر کچھ بھی نہیں. مسجد نبوی کے اطراف میں نیچے جائیں گے وہاں اتنی بڑی پارکنگ آپ کو ملے گی، منتہائے نظر تک پارکنگ ہی پارکنگ نظر آئے گی. اور باب السلام سے باہر نکلیں گے بائیں ہاتھ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہوگا، اور دائیں ہاتھ پر سرنگ نکل رہی ہوگی، بالکل مینا میں جا کر نکلے گی. اسی طریقے سے جیاد کی طرف اور دیگر اطراف کی طرف جائیں گے، چاروں طرف سے ٹنل ہی ٹنل بن چکے ہیں. مکہ کے پیٹ کو چیرا گیا ہے. ایسے آپ نے فرمایا تھا جب مکہ کی بلڈنگیں مکہ کے پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی، اس وقت صحابہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. اتنا بڑا سٹرکچر ہو جائے گا، اتنی بڑی بلڈنگیں ہو جائیں گی،
ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، اس وقت ہندوستان کے اندر بھی 100 مالا بلڈنگ موجود ہے، 100 فلور کی بلڈنگ ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے۔ باہر کے ممالک کے اندر کتنی ہوگی؟ اتنے پہاڑوں سے اوپر بھی یہ بلڈنگیں چلی گئی۔ جب یہ بلڈنگیں مکہ کے پہاڑوں سے اوپر چلی جائیں گی، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ جب لوگ کپڑے پہن کر ننگے پھر رہے ہوں گے، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ جب لوگ مسجدوں کے اندر آواز بلند کرنے لگ جائیں گے، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ جب بعد کے لوگ پرانے لوگوں کو گالیاں دینے لگ جائیں گے، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر 15 کی 15 علامتوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، اور آخر پر یہ فرمایا جب فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح جب دھاگا کٹ جاتا ہے اور تسبیح کے دانے ٹپ ٹپ کر کے نیچے آ جاتے ہیں، جب فتنے اتنے تیزی کے ساتھ آ جائیں گے، سمجھ رہے قیامت قریب آ گئی ہے۔ ہر بندہ آج پوری دنیا کے اندر پریشان حال ہے، جس کو مرضی دیکھو اس کو ٹینشن ضرور ہے۔ کسی کو اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ پریشان نہیں ہے، کسی نے کی پھر کوئی باپ کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مقتدیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بہنوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دنیا کے کسی نہ کسی انگل سے ہر بندہ پریشان ہے۔ اور فتنے ہر دن بندہ صبح کو اٹھتا ہے، دبناز آج 2 اگست انشاءاللہ رت ہوئی، ابھی فجر کے لیے آیا نہیں ہوتا، نئی ٹینشن سن لیتا ہے۔ صرف بچے شاید ٹینشنوں سے فری، لیکن اب تو بچے بھی ٹینشن سے فری نہیں ہے۔ بچوں سے پوچھو خوش کس دن ہوتے ہیں، دبن سنڈے کو۔ اس کے علاوہ صبح اٹھتے ہی ٹینشن، کبھی ہوم ورک کی ٹینشن، کبھی ٹیچر کی ٹینشن، کبھی میڈم کی ٹینشن، کبھی ٹیوشن کی، ہر ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم لوگ اتنے ظالم ہیں کہ جن بچوں کو ہم نے فری رکھنا ہے ان کو انگیج اور ترقی کے چکر میں پریشان کر دیا، اور اس ظلم کی سزا ماں باپ کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ دبناز یہی تو عمر ہے بننے کی، اگر آج سکول نہیں بھیجا تو بنے گا کیسے؟ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ پرانا دور تھا، شان ورین بروٹ ہے اسنا بچس داخلی نہ کرن، سکول میں بھیجتے تھے، دبنا 6 سال کا ہو جائے گا تب داخل کرے گے ورنہ نہیں۔ اور کبھی کبھی گڑبڑ کر رہے تھے، ہوتے تھے 5 سال کے، دبن سکول سے بات نہیں تھا تو لیے دکھا رہے، اور 6 سال کی عمر لکھا دیتے تھے۔ پھر جب سروس لگ جاتی تھی پھر دبن بچوں عمر زیادہ لکھنا پسند، اور عمروں میں اوپر نیچے پھر کرتے رہتے تھے، ورنہ اصول یہ تھا کہ 6 سال تک کہیں نہیں جانا ہے۔ اور صحیح یہی ہے، یہ جو ہم نے ایجوکیشن کو بزنس لوگوں نے بنا دیا اور ہمارے معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس سچویشن کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے، مگر کریں گے کیا؟ سارا نظام ہم لوگوں نے جب لوگوں کے باطل کے ہاتھ میں دیا ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ پیسہ کمانا اور کھانا، مرغے مسلم کھائیں گے، قوم کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو ہم بھی وہی کسائی بن جائیں گے۔ جس شکل میں دیکھو گے مسلمان بھی اگر کوئی ترقی کے راستے پر گئے ہے، صرف کاٹنے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، قوم کے لیے کچھ نہیں ہے۔ قوم کے لیے کچھ کرو مالدارو، اگر اللہ نے تم کو دیا ہے قوم کے لیے کچھ کرو۔ ہم پر الزام لگاتے ہو مدرسہ، تم نے کون سا سکول بنایا؟ تم نے کون سا ہسپتال بنایا؟ تم نے کون سی لیب بنا لی؟ تم نے کون سے ٹیسٹ مسلمانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے فری کیے؟ ایک ایک ٹیسٹ جو 1000 روپے میں ہوتا تھا وہ 10-10 ہزار میں ہو رہا ہے، اور مسلمان کر رہا ہے اور پیسے بٹور رہا ہے۔ کیا یہ کام مسلمانوں کا نہیں تھا؟ عبادت صرف اسی کا نام ہے، 5 وقت نماز پڑھ لو، پگڑ باندھ لو، سلوار قمیض پہنا، دبنا اشفاق مسلمان۔ یہ سکول کھولنا مالداروں تمہاری ذمہ داری تھی۔ یہ جو کسائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو قاتل بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تنظیمیں بنا لیتے ہیں، لیکن قوم کی رہبری، رہنمائی اور قوم کی ترقی کے لیے نہیں ہوتا، صرف پیسہ بٹورنے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ کام، کچھ پیسہ قوم کے لیے لگاؤ، امت کے لیے لگاؤ، انسانیت کے لیے لگاؤ۔
جو کام مسلمانوں نے کرنا تھا وہ باطل کر رہا ہے۔ جموں ایک مرکز ہے، جموں ہندوستان سے آنے والے ہر مسافر کے لیے ایک چہرہ ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی سرائے ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی فری میں رکھنے کے لیے کوئی کمرے ہے؟ فری میں تو کیا دیں گے، جس کے پاس ہے وہ بٹورنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہاں پر کوئی سرائے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ہسپتال کے پاس میں کوئی سرائے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا بیماروں کی تیمارداری کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہونا چاہیے تھا؟ غیر اپنا راشن لے کر جا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ لنگر لگا رہا ہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ کوئی جیسے کار خیر ہے ہی نہیں ہے۔ سیرت پڑھتے تو معلوم ہو جاتا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہاں تھے۔ اور اگر ہمارے یہ کچھ نوجوان بیچارے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھا لیا، بٹور لیا، کر لیا۔ ضرورت ہے اس جگہ پر بھی کوئی سرائے ہو، کوئی مہمان خانہ ہو، بیماروں کی تیمارداری کے لیے کھانے کا انتظام ہو۔ جو ہسپتال میں گیا بس وہ بیچارہ الحمدللہ پڑھ کے اپنی مال کو واپس آ جاتا ہے۔ ایک ایک بیمار کے پاس کتنے لوگ جاتے ہیں، کچھ دے کر آتا، کچھ سن کر آتا، کچھ اس کو تسلی دے کر آتا۔ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا پیسہ، ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے بلڈنگوں پر، کھانے پینے پر، عیش پر، آرام پر، قوم پر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ غریب لوگ، جنگل اور دیہات کے رہنے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ نوجوان جب اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور رکھے گا، سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا نوجوان اپنے فرینڈ کے لیے اعلیٰ انتظام کرتا ہے۔ باپ ادھر بلاتا ہے بننا ذرا پرانے میں جو فرینڈ آم تن اپنے باپ سے بدخلقی سے پیش آتا ہے اور دوست کو گلے لگاتا ہے۔ دوست کے ساتھ بدخلقی سے پیش آنے کی ترغیب نہیں ہے، لیکن اپنی باپ کی قدر کرنے کی یہ ترغیب ہے۔ جب ایسا کرو گے تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے، اور قیامت حق ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیہا لتجزا، کب آئے گی قیامت کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ قیامت تو دور ہے، ابھی میری اور آپ کی موت جو آنے والی ہے سر پہ کھڑی ہے، کب آئے گی نہیں معلوم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے، وہیں پر پلے، وہیں پر بڑھے اور وہیں پر ساری زندگی گزاری۔ ساری زندگی میں ایک حج کے علاوہ دوسرا حج نہیں کیا، اور مدینہ منورہ کا ادب اور احترام دل کے اندر اتنا تھا کہ جب قضاء حاجت کی کا تقاضا ہوتا تو حدود حرم سے باہر نکل جاتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی خواب میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ میں مرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میری موت کب آئے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑا کیا، بس آنکھ کھل گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا فقیہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات وہ ہے کہ جو ثلاثیات ہے، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسے سمجھے امام مالک اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں حدیثوں میں صرف 3 بندے تھے، ان کو کہتے ہیں ثلاثیات۔ اتنا بڑا عالم اور مدینہ منورہ کا رہنے والا، سمجھ میں نہیں آئی یہ 5 کیا ہے۔ اور ہم لوگ اگر کوئی خواب بتا دیتا ہے تو ابھی اس بیچارے نے خواب پورا بتایا نہیں ہوتا، یہ کہتا گوئی بیار کر چون ہے یوتھ بورڈ خراب اچت سے کہ تم نے دیکھا تمہارے پیچھے شیر پڑا ہوا ہے، تمہارے پیچھے سانپ پڑا ہوا ہے، کھا گئے مر گئے، تم دیکھ لو، صفائی کروا لو۔ لوگ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کر گھر کی صفائی کرواتے، میں سرپ یہ تھی، معلوم ہی نہیں اس کی تعبیر سونے چاندی سے، مال سے یا سانپ سے ہے۔ دودھ پی رہا گٹ 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 بندہ کی پتہ نہیں میں پھٹ تو نہیں گیا۔ خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر کے لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اپنا شاگرد بھیجا، جا پوچھ کے آؤ میری عمر کے 5 سال باقی ہیں، 500 سال باقی ہیں،
5 مہینے باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، 5 گھنٹے باقی، کیا ہے 5 یہ کیا باقی ہے میرا؟ جب جیسا بندہ سوال کرتا ہے تو جواب تو اپنے اعتبار سے سمجھے گا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ آپ کی زندگی کے 5 سال مراد ہے، نہ 500 سال مراد ہے، نہ 5 مہینے مراد ہے، نہ 5 دن مراد ہے، نہ 5 گھنٹے مراد ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اور اللہ کے قرآن کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کس نے کہاں پر کس سرزمین پر مرنا ہے۔ نہیں تو تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، میں مدینہ منورہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا ہے کس کی موت کب آ جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی شام سے کافی بیمار ہو گئی، طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کے لیے آپ اٹھ نہ سکے۔ عشاء کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جمعہ پورا صدیق اکبر نے پڑھایا، سنیچر پورا صدیق اکبر نے پڑھایا، اتوار پورا صدیق اکبر نے پڑھایا، ہو گیا 5 × 15۔ ادھر جمعرات کی عشاء ہو گئے 16 اور سوموار کی فجر ہو گئی 17۔ سوموار کو فجر پڑھانے کے بعد اشراق کے ٹائم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں جانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اس لیے کہ امی عائشہ کا حجرہ تھا، وہ بیٹی تھی۔ اب اشراق کے بعد دیکھا تھوڑا سا افاقہ ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبا میری زمین ہے، بچے ہیں وہاں، میں وہاں ہو کر آؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، ادھر سے اطلاع مل گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ صدیق اکبر جو سفر اور حضر میں ساتھ رہے، جو یار غار کہلائے گئے، لیکن جب آخری وقت آنے والا تھا صدیق اکبر کو بھی نہیں پتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا۔ ہاں، ظاہری حالات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، حالات ایسے بتا دیے تھے، اس لیے کہ اسی دن صبح کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اس تکلیف کا تیرے باپ کی زندگی میں آج آخری دن ہے۔ وہاں سے کئی سارے باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی، اگر کسی بیمار کو ظاہراً کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ گنہگار ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ رہا تھا، بار بار پسینہ کو صاف کیا جا رہا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں اس وقت تک یہ سمجھتی تھی کہ موت کے وقت میں پسینہ آ جانا، تکلیف ظاہر میں ہو جانا یہ گنہگاری کی علامت ہے، لیکن اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ تکلیف، موت کی تکلیف بڑی کٹھن ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی کو بیماری میں دیکھتے ہیں ہم لوگ پھٹ سے فیصلہ کر رہے تھے اگر کوئی سخت بیماری کے اندر ہے تو ہرگز یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدوں نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ایمان والے کی اتنی سی تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ پاک اجر دیتے ہیں، یا تو نیکی دیتے ہیں یا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بیماری کے اندر رہ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بیماری اللہ پاک نے دے، اس نے بیماری کے اندر توبہ کر لی ہوگی۔ ہم لوگ بیماری کے اعتبار سے غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر کسی کو بڑی مہلک بیماری لگ جاتی ہے ہم بیمار سے بیماری کو چھپاتے ہیں۔ مثال کسی کو کینسر ہو گیا، ہم اس کو چھپاتے ہیں، نہیں چھپانا چاہیے۔ آہستہ 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 موقع محل کے اعتبار سے اس کو بتا دیتے ہیں کڈنی ختم، سسٹم اندر سے ختم ہو چکا ہے، اب ظاہراً بچنے کے چانس نہیں، اس کو بتا دینا چاہیے۔ کیوں؟ جب یہ صورتحال ہوگی تو بیمار کو یہ یقین ہو جائے گا اب تو میرا بچنا یقینی نہیں ہے ظاہراً میڈیکل کے اعتبار سے، لہذا وہ بندہ توبہ کرے گا، رجوع اللہ کرے گا،
اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر بیمار نے معافی مانگ لی اور اللہ نے معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اس کو یہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ اللہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے حقوق اللہ سارے معاف کر دیے ہوں گے۔ لہذا کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر نہ مسلمان خوش ہوتا ہے اور نہ خوش ہونا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے اس کے لیے بھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا علم نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا علم نہیں۔ جب اتنے بڑے لوگوں کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کیا خبر ہے میری زندگی کی شام کب ہونے والی ہے؟ یہ آئے دن جو موتیں، جو حادثات، جو واقعات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ ان قریب تمہارا حال بھی ایسا ہونے والا ہے۔ اور پھر میدان محشر برپا ہوگا، سب کو بلایا جائے گا، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، جو کچھ کیا ہوگا ہر ایک کیے کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، چاہے زبان سے کیا ہوگا، چاہے آنکھ سے کیا ہوگا، چاہے کان سے کیا ہوگا، چاہے دل سے کیا ہوگا، جس عضو سے جو کچھ کیا ہوگا اللہ کے سامنے سارا کا سارا موجود ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے بعض گناہ ہم سے وہ ہو گئے ہوں گے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، ہم نے اس کو گناہ سمجھا بھی نہیں ہوگا۔ مثال، چل رہے تھے، ریڑی والا ہمارا دوست تھا، ہم نے 2 مونگ پھلی اٹھائی، کھا لی، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوا، بظاہر کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کو بہت بڑا کوئی لاس بھی نہیں ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا میری 2 مونگ پھلی اٹھا لی۔ اگر ہم میں سے سارے 2 مونگ پھلی اٹھا کر چلے جائیں گے، شام کو بیچارہ خالی ریڑی لے کر جائے گا، پیسہ لے کر نہیں جائے گا وہ۔ تو یہ 2 مونگ پھلی اٹھانا بھی اللہ کی نظر میں جرم ہے۔ جا رہا تھا جانے والا، کہتا او لنگڑے، تو نے وہ ٹھوکر مار دی، وہ لنگڑا تھا نہیں، اس کو لنگڑا کہہ دیا۔ اور اگر واقعی وہ لنگڑا تھا، لنگڑے کو بھی لنگڑا کہنا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اندھے کو اندھا کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ موٹے کو موٹا کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ، تنزن اگر ایسا کہہ دیا تو گناہ کبیرہ میں داخل ہوگا۔ جب تک نہ اس بندے سے معافی مانگے گا، معاف نہیں ہوگا۔ تو کبھی کبھی ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے جن کا خیال بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ملنے جلنے والوں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے باتوں میں معافی مانگ لینی چاہیے حقوق العباد کے سلسلے میں۔ اور حقوق اللہ کے لیے اللہ کے سامنے روزانہ کم سے کم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، آج دن میں جتنے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے کسی نے تکلیف دی ہے اے اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر یہ جذبہ بنائیں گے میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب کے دل میں اللہ ڈال دیں گے تم بھی اس کو معاف کر دو، کریں گے انشاءاللہ۔ وہ صحابی کا واقعہ آخر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا جنتی، دوسرے دن آنے والا جنتی، تیسرے دن آنے والا جنتی۔ ایک صحابی کو ٹو لگ گئی، مسئلہ کیا ہے یہ رات بھر شاید ایک ٹانگ پر نماز پڑھتا ہوگا اس لیے یہ جنتی ہے۔ پہنچ گئے، چچا جان گھر میں کچھ جانا نہیں چاہتا ہوں، آج آپ کے یہاں قیام کرنے دو۔ تو دن کی نا عبادت تو دیکھتے تھے نا، رات کو دیکھا عشاء پڑھ کے سو گئے، صبح کو تہجد کے لیے اٹھے، فجر کے لیے، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر کہنے گئے چچا جان اصل میں مجھے کچھ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ 3 دن لگاتار یہ سن لیا یہ جنتی یہ جنتی یہ، اور وہ آپ تھے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا شاید کچھ عبادتوں میں ہی آپ سے آگے ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا بیٹا بھائی یہی ہے جو تم نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں چلا جاتا ہوں۔ جب جانے کے بیٹا ادھر آؤ، ایک کام اور ہے جو شاید تم نہیں کرتے ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا جب میں سونے لگ جاتا ہوں میں دل میں یہ خیال کرتا ہوں اے اللہ جن تیرے بندوں یا بندیوں نے مجھے تکلیف دی ہے آج دن میں سب کو معاف کر رہا ہوں۔ کہ بس یہی ہے وہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ مقام ملا ہے۔ معاف اور درگزر کرنے والا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک کو پڑھنے سننے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔